نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید ناظرین کرام، جامعہ انیس المدارس سکھر کے آفیشیل پیج سے اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام بہار رمضان جو کہ ہر روز رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں رات 10 بجے تا 11 بجے تک جامعہ انیس المدارس کے آفیشیل پیج فیس بک پر جو کہ ہے اس پر نشر کیا جاتا ہے، جس میں استاد محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ اور سکھر شہر کے مشہور اور معروف شناخواں حضرات پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شناخواں محمد حسین بشیر قادری صاحب جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے مہمان شناخواں محمد برہان قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہے، جن سے آپ نعتیں بھی سنیں گے۔ آپ سے گزارش جو کہ روزانہ پروگرام کے آغاز ہی میں ہم کرتے ہیں کہ اس کا پروگرام کو شیئر بھی کر دیں، فیس بک پر لنک واٹس ایپ گروپس میں بھی شامل کر دیں تاکہ دیگر آپ کے دوست احباب بھی پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کیا جاتا ہے۔ محمد برہان قادری صاحب حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درد مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے، وہ مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر فرش پر جستجو۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منظم سے مبرہ ز سو۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منظم سے مبرہ ز سو۔ علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بکو
علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بکو تیرے جلوے ہیں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ عفو اللہ 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 بلبلے بے نوا طوطیے خوشگلو بلبلے بے نوا طوطیے خوشگلو زمزمہ خواہ گاتے ہیں نغمات ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، ہمارے مہمان شناخہ محمد برہان قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آج کی ٹرانسمیشن کا عنوان ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت پر رحمت اور حضور کی شفقت. انشاءاللہ عنقریب اس پر آپ گفتگو سماعت کریں گے. ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں اور سوالات بھی کریں گے، اور کافی سارے دوست دیکھ رہے ہیں اور کافی کمنٹس بھی آ گئے ہیں. طہا احمد صدیقی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ، اور اسی طریقے سے ریاض احمد نے بھی کمنٹ کیا، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جزاکم اللہ خیرہ. عبد الکریم صاحب نے کمنٹ کیا ہے سبحان اللہ جزاکم اللہ خیرہ. اسی طریقے سے سید فراز کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ برہان قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت برہان قادری صاحب نے حمد پیش کی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ساجد قادری صاحب، مولانا ساجد قادری صاحب استاد محترم جامعہ غوثیہ کے مدرس، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ. رفیق احمد سمرو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام جزاکم اللہ خیرہ. تمام احباب جو بھی کمنٹس کر رہے ہیں اور جو میرے نظر سے گزر رہے ہیں میں نے وہ پڑھ دی ہیں. اگر کسی کا نظر سے نہ گزرا اور کسی کا رہ گیا تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا. عمران علی صاحب کا کمنٹ آیا، وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جزاکم اللہ خیرہ. آج کا سوال ہے کہ اسلام کی پہلی عظیم جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان واقع ہوئی وہ اسی ماہ مبارک میں واقع ہوئی تھی، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ آپ تمام ناظرین سے سوال ہے، جلدی جواب دیں گے تو پھر ہم اگلا سوال بھی کریں گے. اسلام کی پہلی جنگ جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں واقع ہوئی، جو کہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، اس کا نام بتائیے کہ وہ رمضان المبارک میں کون سی جنگ ہوئی تھی، اور تاریخ بھی بتا دیجئے کہ رمضان المبارک کا کون سا، اس نام بھی بتانا ہے جنگ کا کہ جنگ کون سی تھی، اور رمضان المبارک کی تاریخ بھی بتانی ہے کہ رمضان المبارک کے کون سے روزے کو کس تاریخ کو وہ جنگ واقع ہوئی تھی. آپ سوال کا جواب دیجئے، اور اس دوران آپ ہمارے شناخہ حضرات دونوں موجود ہیں. برہان قادری صاحب بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمارے حسین بھائی تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ ہمارے حسین بھائی کو بہار علم میں ہر ہفتے جو ہوتا ہے پورے سال، اس میں بھی آپ حضرات ان کی نعتیں سنتے ہیں، اور بہار رمضان ہر سال اکثر راتوں میں یہی آپ کو ہمارے پروگرام پر نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیاری آواز سے ان کو نوازا ہے، خوش اخلاق ہیں، خوش آواز بھی ہیں. تو میں چاہوں گا ہمارے حسین بھائی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سوال کا جواب دینا مت بھولے گا کہ رمضان المبارک میں کون سی جنگ ہوئی تھی اسلام اور کفر کے درمیان، اور رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو وہ جنگ واقع ہوئی تھی.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی کریمنا صلی علی محمد میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے او تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں میں جاؤں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں میں جاؤں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھتے لکھتے
رکبے سر و سامان مدینے والے اب نہ رکبے سر و سامان مدینے والے پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بیچے پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بیچے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے اور سگے طیبہ مجھے سب کے پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے سب کے پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے محمد حسین بشیر قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا، بہت ہی پیارے انداز سے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم نے نعت سے قبل ایک سوال آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ رمضان المبارک میں اسلام اور کفر کے درمیان کون سی جنگ ہوئی تھی؟ تو جواب آیا ہے 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ جواب بالکل درست ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان یہ عظیم معرکہ ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ تا قیام قیامت اس کامیابی کو یاد رکھا جائے گا، اور مسلمانوں کی کامیابی کی جو ابتدا ہوئی تھی اسی معرکے سے ہوئی تھی۔ اسی سوال کو میں مزید بڑھانا چاہوں گا، اگر تعداد بھی بتا دیں کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی۔ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ آواز کے اندر بھی کچھ کمنٹ آ رہے ہیں کہ آواز صحیح نہیں ہے، جبکہ میرے خیال ہے کہ آواز بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کے موبائل میں ہو سکتا ہے مسئلہ ہو، یا پھر کیونکہ ہمارے ریحان بھائی خود نعت خوان ہیں تو وہ آواز کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا سننے میں آواز درست نہیں ہوگی، لگ تو ٹھیک رہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ جوابات آ رہے ہیں 372، لیکن واضح آپ نے نہیں کیا کہ یہ 372 تعداد آپ کس کی بتا رہے ہیں۔ غالباً مسلمانوں کی 372 بتا رہے ہیں اور کافروں کی 1000 بتا رہے ہیں۔ جواب جو ہے وہ درست نہیں ہے یہ آپ کا۔ ابھی آپ اور زور لگائیں، دیکھیں ذہن پر کہ آپ کا ایک جواب اس میں سے ایک درست ہے ایک درست نہیں ہے۔ کون سا درست ہے کون سا درست نہیں وہ میں ابھی واضح نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھ لیں اس میں
جو بھی دیگر احباب بھی سن رہے ہیں آپ بتا دیں کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی. تو آپ جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ کا جواب کو شامل کیا جائے گا. احمد رضا صاحب کمنٹ کر رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، محبتوں سے نوازا آپ نے. اسی طریقے سے اظہر ملگانی صاحب نے کمنٹ کیے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ. اور عبد الکریم صاحب نے جو جواب دیا وہ درست دیا ہے، وہ پچھلے سوال کا کہ وہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی تھی. ایک اور جواب آیا ہے سعید راجپوت صاحب، پہلے بھی انہوں نے ہی جواب دیا تھا نا، اب انہوں نے 372 کو پھر انہوں نے 363 کر دیا. نہیں ابھی بھی آپ درست تعداد کو نہیں پہنچیں، ابھی تھوڑا اور کم کریں، آہستہ آہستہ نیچے آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ جواب آپ کا درست بن جائے. تو جواب دے دیں آپ. اچھا کہیں اور سے کمنٹ آیا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافروں کی تعداد 1950 بھی لکھا جاتا ہے، لیکن 1000 کہا جاتا ہے کہ 1000 کے قریب تھی. تو یہ جواب بالکل درست ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی. یہ ایک عظیم کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے کہ 313 کہاں اور 1000 کہاں. اور اگر آپ اس جنگ کا مطالعہ کریں انشاءاللہ اس کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی 17 رمضان المبارک کو، کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا بھروسہ جو تھا وہ بہت مضبوط تھا. اسی بھروسے کی بنیاد پر، اور اللہ رب العالمین کے محبوب ساتھ تھے، اللہ کے محبوب کی ہر بات پر مسلمانوں کو بھروسہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائی. یہ 313 1000 پر غالب آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جذبہ آج کے مسلمانوں کو بھی عطا فرمائے اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. محمد برہان قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد باقی پروگرام کا سلسلہ چلے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلا رہا ہے، مدینے سے بلا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل
گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے بلائیں گے تجھے بھی سرور بلائیں گے تجھے بھی سرور دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلا آ رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام ہمارے مہمان سناخہ محمد برہان قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اور یقیناً عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمنا جاگ اٹھتی ہے کہ وہ مدینے حاضری کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ کمنٹس آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ معظمہ کی زیارت اور گنبد خضرا کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے اور جو بھی احباب کمنٹ کر رہے ہیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں تمام کی دعاؤں پر آمین ہے اور آپ احباب کی دعاؤں کا شکریہ کمنٹس کا شکریہ ایک کمنٹ میری نظر سے گزرا ہے عمر خان توحیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدعات کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں شاید آپ پروگرام کی بات کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں بدعات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا پہلے تو میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا کمنٹ کر کے چلے گئے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے آپ بدعت کی تعریف اور بدعت کی ڈیفینیشن بتا دیں ڈیفائن کریں آپ کہ بدعت ہوتی کیا ہے اور پھر اس پروگرام میں کون کون سی بدعت ہو رہی ہے آپ ہمارا پروگرام روز دیکھتے ہیں یا صرف آج آپ نے دیکھا اور ہمارے چہروں میں بدعت لکھی ہوئی ہے یا ہماری پیشانی پر بدعت لکھی ہوئی یا پیچھے کوئی بدعت نظر آ رہی ہے آپ کو اگر اس جو لگا ہوا یہاں اگر پھول بدعت ہیں تو آپ کے گھر میں بھی ہوں گے اگر یہاں پر کوئی جو لائٹنگ لگی ہوئی ہے یہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوگی یا ہم خود بدعت ہیں ہم آپ کو بدعت نظر آ رہے ہیں
یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو آپ بتا دیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، بتا دیں. باقی بلا وجہ اگر صرف اعتراض کر کے یہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ چلتا رہے گا. ایک اور سوال میں آپ سے کر دیتا ہوں، پھر استاد صاحب کی گفتگو ہوگی. اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ خندق آپ نے سماعت کی ہوگی. اسلام میں ایک جنگ ہوئی ہے جنگ خندق، تو اس کا دوسرا ایک نام بھی ہے. جنگ خندق کے علاوہ دوسرا نام بھی اس کا لیا جاتا ہے. وہ جو دوسرا نام ہے وہ دوسرا نام کیا ہے؟ جنگ خندق کا دوسرا نام کیا ہے وہ آپ جواب دیجئے. اس دوران آپ استاد محترم کی گفتگو سماعت کیجئے. بلا تاخیر استاد محترم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان پر گفتگو فرمائیں، اور آپ نے سماعت کیا. آج کا عنوان ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی اپنی امت پر شفقت اور مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اور جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ذی قدر حاضرین و ناظرین، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت پر کس قدر شفیق ہیں، کس قدر مہربان ہیں. کسی اور چیز کو نہ بھی لیا جائے تو یہ کائنات حضور کی رحمت کا صدقہ ہے. جس کو وجود ملا، کائنات کو جو نعمت ملی، بقا ملی، دوام ملا، وہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے توسل اور تصدق سے ملا. مجموعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی آسانی کی خاطر بہت سارے امور کو فرض قرار نہ دیا. مثال کے طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر گرانی کا شوق نہ ہوتا، گرانی کا خوف نہ ہوتا، تو میں دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر امت پر ہر نماز کے وقت میں مسواک کو لازم قرار دے دیا جائے گا تو امت پر گرانی ہوگی، امت مشقت میں پڑ جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کو ہر نماز کے وقت فرض قرار نہ دیا، بلکہ یہ سنت ہے. بات ہو رہی ہے فرض کی، یہ حضور نے امت کی خاطر کیا. یوں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے مجھے دو چیزوں کے مابین اختیار دیا، ایک شفاعت اور دوسرا اس بارے میں کہ میری آدھی امت بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے. ان دو چیزوں میں سے ایک کے بارے میں رب نے اختیار دیا. فاخترت الشفاعہ، تو میں نے شفاعت کو پسند کیا. فإنها أعم وأكفى، اس لیے کہ یہ زیادہ میرے امتیوں کو شامل ہے اور کفایت کرنے والی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے شفاعت کو متقین کے لیے منتخب کیا؟ نہیں، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اس لیے چنا اور منتخب کیا کہ یہ میری امت کے ہم جیسے گناہ گاروں اور بدکاروں کے لیے ہے. تو دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب اختیار دے رہا ہے کہ حضور شفاعت کا انتخاب کر لیں
یا حضور کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ نفع فائدہ کس میں زیادہ ہے، امت کا، تو حضور نے امت کا نفع، امت کا فائدہ زیادہ شفاعت میں محسوس کیا، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا انتخاب کیا۔ یوں ہی حدیث میں آیا کہ جب حضور کو دو حلال کاموں میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی والے کام کو اختیار کرتے۔ ایک آسان کام ہے، ایک دشوار کام ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام آسان ہوتا اس کا انتخاب فرماتے تاکہ امت پر گرانی نہ ہو۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، فإنہ منی، وہ میرا ہے، مجھ سے ہے، ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی، اے رب تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کے بعد دوسری آیت تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے رب اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امتی امتی فبکا، حضور امتی امتی پکارنے لگے اور رونے لگے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو روتے کیوں ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جناب صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جناب جبریل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے کیوں ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ تو جناب جبریل رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جا کر عرض کرتے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ جناب جبریل سے فرماتا ہے جاؤ جا کر میرے محبوب کو فرما دو کہ سنردیک فی امتی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، جیسا آپ چاہیں گے ہم ویسا آپ کی امت کے ساتھ معاملہ روا رکھیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امت پر اس قدر شفیق و مہربان ابھی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اور سیرت نگاروں نے، دیکھنے والوں نے دیکھا حضور کا سر سجدہ میں ہے، اور حضور کی زبان مبارک پر جو کلمات ہیں وہ یہی ہیں اللہم امتی یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، ابتدا میں امت کی بخشش کی دعائیں ہیں، غار حرا میں عبادتیں ہو رہی ہیں، امت کی بخشش نجات کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے پریشان رہے، بلکہ یہاں تک آیا نا کہ میں تمہارے کمر بند پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں گرے جاتے ہو۔ حضور تو اس قدر حریص تھے مومنوں پر، یہاں تک کہ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا کہ جب حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں کی طرف بعض لوگوں نے کانوں کو لگایا تو سنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی اگر حضور کی زبان پر کوئی جملہ اور کلمہ ہے تو وہ امت کے لیے ہے۔ جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی معاملہ آپ پر دشوار آیا؟ غزوہ احد کا وہ معاملہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، حضور کا سر انور زخمی کیا گیا اور حضور کے مبارک سر سے خون بہنے لگا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے تنگ کیا، انہیں ستایا، تو جناب نوح نے رب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
کہ زمین پر کوئی بسنے والا کافر نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، تو چھوڑے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ تو آپ کو بھی انہوں نے ستایا، تنگ کیا، آپ کے سر انور کو زخمی کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لم ابعث لعانا ولکنی بعثت رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا رب نے مجھے لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا، رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور کے دندان مبارک، اور طائف کا معاملہ ہوا، وہاں حدیث میں آیا جبریل آئے، حضور نے جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، رب نے یہ جو پہاڑ ہیں ان کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو یہ پہاڑ اس طائف والوں کو اپنے سے پیس دیں گے، دونوں پہاڑ مل جائیں گے، یہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضور نے بد دعا نہ فرمائی، اور اسی جنگ احد کے موقع میں حضور نے کیا فرمایا تھا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ جملے دیکھیے حضور کے، جو قوم حضور کو ستا رہی ہے، حضور کے سر انور کو زخمی کر رہی ہے، حضور کے دندان مبارک کو شہید کر رہی ہے، حضور کیا کہتے ہیں، اے اللہ انہیں بخش دے، لقومی، یہ نسبت کر رہے ہیں اپنی طرف، قوم کس کی ہے، اے اللہ یہ قوم میری ہے، اور یہ اگر مجھ کو ستا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، فإنہم لا، عذر بھی پیش کر رہے ہیں، مالک اس لیے بخش دے، لا یعلمون، مجھے جانتے نہیں کہ میں تیرا محبوب ہوں، تیرا حبیب ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، یہ جانتے نہیں، اس لیے بخش دے۔ تو مجموعی طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری امت پر احسانات، آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت ہے۔ انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں، کمزوروں، مسکینوں، مرد، عورت، بچے، الغرض، غلام، حضور کی انفرادی، جہاں تک کہ جانور، کیونکہ موضوع ہمارا نہیں ہے یہ، انسانوں پر یعنی امتیوں پر رحمت اور شفقت ہے، ورنہ حضور کی رحمت اور شفقت سے تو بے جان چیزیں بھی محظوظ ہوئیں۔ وہ جو تنے کے بارے میں معروف واقعہ آپ سنتے ہیں، وہ ایک بے جان تنا تھا، درخت کا ایک حصہ تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی شفقت کا اور رحمت کا اظہار فرمایا۔ وہ حدیث میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے لے کر آئیں، اور بسا اوقات ہوتا تھا، آج بھی ہے کہ جب بزرگ کسی گھر میں آتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو اس بزرگ کی گود میں دیتے ہیں برکت کے لیے، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، یہ اس زمانہ سے تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بسا اوقات بچے لائے جاتے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں لے لیتے، اور بچے بول کر دیتے، پیشاب کر دیتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ نہ فرماتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیظ و غضب کا اظہار نہ فرماتے، بلکہ یہاں تک آپ نے سنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ابتدائی اسلام میں ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ کرام علیہ پیشاب کرنے لگا، صحابہ نے دیکھا، مارنے دوڑے، تو حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا مارو نہیں، پیشاب کر لیا تو حضور نے فرمایا اسے دھو ڈالو۔ تو اس طرح کے یہاں تک آپ دیکھیں، نماز کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ رب کی عبادت ہے، رب کو محبوب ہے، پسند ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ کے امام بنایا تھا، بعض نے لکھا، تو بڑی بڑی صورتیں پڑھنے لگے، تو حضور کی خدمت میں آ کر جماعتیوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام تو بہت نیک ہیں، صالح ہیں، ان جیسا نیکوکار ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن ایک ان میں خامی ہے کہ جب یہ نماز میں ہماری امامت کرتے ہیں تو بہت طویل قرات کرتے ہیں، بعد نے کہا سورہ بقرہ انہوں نے پڑھی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت پر رحیم ہے، شفیع، رب کی عبادت ہے، میں یہ پھر عرض کر رہا ہوں، لیکن حضور نے جناب معاذ کو فرمایا کہ اے معاذ، اور عام حکم دے دیا تاکہ قیام قیامت آنے والے مومنوں مسلمانوں کے لیے کہ جب قوم کو نماز پڑھاؤ تو تخفیف کرو، کم قرات کرو، اس لیے کہ اس میں بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، تو ان سب کا خیال کر کے نماز کو ہلکا پڑھاؤ۔ تو یہ جتنے احسانات ہیں، ہم اور آپ یہاں دنیا میں بیٹھے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ حضور کی شفقت ہے کہ ہم کسی بولنے کے لائق ہیں، کسی کام کرنے کے لائق ہیں۔ زبان نہیں ہے ہمارے پاس، الفاظ نہیں ہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانہ ہے تیرا دانہ۔ الغرض
حضور کے احسان، حضور کی رحمتیں، حضور کی شفقتیں. ہم گناہ گاروں کے لیے تو حضور نے شفاعت کا انتخاب کیا. حضور متقین کے لیے بھی چاہ سکتے تھے، لیکن حضور نے کہا یہ مت سمجھنا کہ شفاعت میں نے متقین کے لیے چنی. حضور نے شفاعت ہم جیسے گناہ گاروں، بدکاروں کے لیے چنی. رب سبحانہ و تعالیٰ جس طرح حضور نے ہمیں اپنی رحمت سے، شفقت سے اب تک نوازا ہے، تا دم مرگ اور مرنے کے بعد بھی قیامت اور اس کے بعد کی منزلوں میں بھی حضور کی اسی رحمت اور شفقت کے سائے تلے ہم رہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، ابھی استاد محترم، استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرما رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر رحمت اور شفقت کا بیان فرما رہے تھے. یقیناً ناظرین کرام، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے بہت پیار فرماتے ہیں. امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، امت کے لیے قیام کیا، یہاں تک کہ مبارک پاؤں میں ورم تک آ گیا. اور آپ دیکھیں کہ قبر میں بندہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی کوئی نہیں آئے گا، وہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے تشریف لانا ہے. اور میدان محشر میں بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے امید ہے حضور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اور یہاں تک کہ آیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امت کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اپنی دستار مبارک بھی اللہ رب العالمین کے حضور رکھ دیں گے اور طویل سجدہ فرمائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے گا کہ محبوب اٹھ جائیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. یہاں تک میں چند الفاظ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنا پیار کہ آپ نے سماعت کیا ہوگا، جب اعمال کو تولا جائے گا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی ہوں گے، میزان پر بھی ہوں گے، حوض کوثر پر بھی ہوں گے، امتیوں کو جام پلا رہے ہوں گے. پل صراط سے امت گزرے گی تو حضور علیہ السلام وہاں بھی ہوں گے اور رب سلم کی صدائیں بلند کریں گے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک ہر جگہ پر موجود ہے. امت کی فکر ہے، پل صراط سے امت گزر رہی ہے، حضور کو فکر ہے. اور امت پیاسی ہے، حضور آب کوثر بھی پلائیں گے اور سجدہ بھی کریں گے. میزان میں اعمال تولے جائیں گے، وہاں بھی حضور موجود ہوں گے. اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے گا تو وہ درود پاک جو پڑا ہوا ہوگا وہ حضور نامہ اعمال میں ڈال دیں گے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہیں، شفیق ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ ان کی امت ساری کی ساری جنت میں جائے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ٹھنڈا کریں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تراویح ادا کریں، جو بھی نیک اعمال ہیں ہم پورے کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے. آپ سے سوال کیا تھا کہ جنگ خندق کا دوسرا نام کیا ہے، تو جواب آ رہے ہیں. عبد الکریم صاحب نے بھی جواب دیا ہے کہ جنگ خندق کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے. اور دیگر احباب نے بھی یہی جواب دیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ انیس علی صاحب کہہ رہے ہیں جنگ تبوک نہیں ہے بلکہ احزاب ہے. اور احزاب کا معنی ہوتا ہے لشکر، حزب ہوتا ہے لشکر، اور احزاب کئی لشکر، کیونکہ جنگ خندق کے وقت بہت سارے قبائل مل کر اسلام کے خلاف آ گئے تھے. وہ اکٹھے ہو کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تو بہت سارے لشکر آئے تھے، اس وجہ سے اسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اب میں گزارش کروں گا محمد حسین بشیر قادری صاحب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو سوالات ہم تک موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات اس نعت کے بعد آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے. فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ پژمردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول
پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ چوسوے میں گزر آری منے مسکین زناداری چوسوے میں گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ اور ذکر کا خیش ہے رانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خیش ہے رانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ پشیمانم 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 پشیماں یا رسول اللہ زیجا میں ہو بے تو مستم بزنجی رے تو دل بستم زیجا میں ہو بے تو مستم بزنجی رے تو دل بستم نمی گو یم کے مرہستم سوخردہ یا رسول اللہ نمی گو یم کے مرہستم سوخردہ یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا چو بازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکر مہرو میں جامیرا ترا یا رسول اللہ مکر مہرو میں جامیرا
اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، محمد حسین بشیر قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ادینات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. بہت ہی پرسوز آواز میں جناب حسین بھائی نے پیش کیا. سلسلہ سوالات شروع ہوا چاہتا ہے. کچھ سوال ہیں، ایک ایک کر کے میں استاد محترم کی خدمت میں پوچھتا جاتا ہوں، اور امید کروں گا کہ آپ حضرات سماعت کریں گے، یاد بھی رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں علم دین کی بہاریں نصیب فرمائے، اور اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. پہلا سوال ہے کہ روزے دار کو نہاتے وقت کان میں خود سے پانی چلا گیا، یعنی اس نے خود نہیں ڈالا، نہاتے وقت کان میں اکثر اوقات پانی چلا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ روزے دار کے نہاتے وقت خود بخود پانی چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹا یا روزہ باقی ہے؟